بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ 11 شعبان کا دن، 11 شعبان کا روز قریب ہے، وہ دن کہ جب سخی مولا حسین بادشاہ کی گود میں شہزادہ علی اکبر کا ظاہری ظہور ہوا۔ مولا صادق سے سوال کیا گیا کہ بادشاہ، مولا حسین کے شہزادے علی اکبر کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ تو مولا صادق نے فرمایا، سنو، جو نظر نہیں آتا وہ اللہ اکبر ہے، اور جو نظر آ جائے وہ مولا حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو مجھے یہ نوید سنائی گئی، اے محمد، ہم بہت جلد تیری حقیقت کو بھیجنے والے ہیں حسین کو، لیکن چونکہ تیرا باطن علی ہے اس لیے ہم اسے علی کر کے بھیجیں گے، اور حسین سے کہنا اس علی کے ساتھ اکبر لگائے، کیونکہ ہم تیری حقیقت بھیج رہے ہیں، اور تیری حقیقت ہے علی، اور علی کی حقیقت ہوں میں اکبر، لہٰذا دونوں نام دے کر بھیجوں گا۔ اور قرآن میں 3 مقامات پر اللہ نے خود کو علی کبیر کہا کہ میں علی اکبر ہوں۔ اور جب مولا علی اکبر کا ظہور ہوا تو مولا حسین نے ہاتھوں پر لیا اور آسمان کی جانب دیکھ کر فرمایا، تو مجھ سے راضی رہنا کہ میں نے کوئی فرق نہیں پایا کہ میں اس علی کی تعریف کروں جو میرے ہاتھوں پر ہے، یا تیری حمد کروں، دونوں معنی ایک ہی ہوں گے۔ تیری حمد کروں تو بھی یہ ہے، تیری تعریف کروں تو بھی یہی، حسن کی تعریف کروں تو بھی یہی۔ پھر علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ آنکھیں کھولتا اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اور مولا حسین اکثر شہزادے کو پکارتے یا سبی اللہ، یعنی اے اللہ کے بچپن، یا سبی اللہ، اے اللہ کے بچپن۔ بظاہر کم سن علی اکبر ایک روز چلتے چلتے رسول کے حرم میں داخل ہوئے۔ صحابہ نے جو دیکھا تو حیرت سے پیچھے ہٹنے لگے اور راستہ دیتے گئے۔ شہزادے نے مرکد کو دیکھا اور چوکھٹ پر بیٹھ گئے اور پشت کر لی مرکد کی طرف، اور چہرہ منبر کی طرف بڑی بے نیازی سے درود پڑھا۔ صحابہ زیارت کر رہے تھے کہ علی اکبر نے 3 مرتبہ درود پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک غلام مجمع میں سے بھاگتا ہوا مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سخی سے دستے ادب جوڑ کر کہنے لگا، مولا شہزادہ گھر سے باہر اور چلتے چلتے حرم رسول میں پہنچ گئے ہیں، اور رسول کے مرکد کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہیں اور چہرہ منبر کی جانب ہے۔ 3 مرتبہ شہزادے نے درود پڑھا ہے، اور میں آپ کو خبر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسے ہی مولا حسین نے سنا، جلدی سے مسند سے اٹھے اور حرم رسول کی جانب چلے۔ علی اکبر نے جو اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا، بابا آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی؟ میرا اور نانا کا فیصلہ ہو جاتا۔ میں کہہ رہا تھا کہ نانا آپ میرے سامنے آئیے، اور نانا کہہ رہے تھے تو میرے سامنے آ، اور اسی لیے میں نے 3 مرتبہ درود پڑھا، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ جو بھی میرے مرکد پر آ کر 3 مرتبہ درود پڑھے گا میں اسے اپنی زیارت کراؤں گا۔ تو میں کیوں زیارت کرواؤں نانا کو اپنی، جبکہ میں 3 مرتبہ درود پڑھ چکا ہوں؟ اب رسول پر واجب تھا کہ وہ مجھے زیارت کروائیں۔ سخی حسین مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور شہزادے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو میرے بیٹے، لیکن نانا تمہیں کسی اور مقصد کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں مولا حسین نے اصحاب کو مخاطب کیا اور فرمایا، بڑے عرصے سے تم نے رسول کی آواز نہیں سنی،
آج تمہیں رسول کی آواز سننے میں آئے گی۔ سخی نے مرکد کا رخ کیا اور مرکد کی طرف رخ کر کے فرمایا، اس علی کبیر کا واسطہ، اس کی زیارت کے لیے جو جملے آپ نے کہے ہیں وہ آج کہہ دیجئے نانا۔ اتنا کہنا تھا کہ مرکد سے آواز آئی، اے علی اکبر، اے علی اکبر، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو کہ تو وجہ اللہ کے وجہ اللہ ہونے کی حقیقت ہے۔ سلامت رہیں، تمام علی والوں کی خیر ہو، سدا حق پر قائم و دائم رہیں۔ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alirabexpress.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔